غریب الحدیث لغت پہ غریب اس کو کہتے ہیں جو رشتہ داروں عزیز و اقربا سے دور ہو، مسافر ہو، جو اسے غریب بولتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کا معنی پوشیدہ ہو، ہماری سمجھ سے دور ہو، اس کا معنی سمجھ سے دور ہو، پوشیدہ ہو۔ صاحب قاموس کہتے ہیں غاروبہ، کاروبہ کے وزن پر ہے، اور جیسے غامودہ اور خافیہ۔ اصطلاحی تعریف: حدیث کے متن میں جو دقیق اور مشکل الفاظ واقع ہوں، جو اپنے قلت استعمال کی وجہ سے سمجھ سے بالا تر ہوں، انہیں غریب الحدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے وہ الفاظ جو دقیق اور مشکل الفاظ ہوں اور جو کم استعمال ہونے کی وجہ سے جن کی جلدی سمجھ نہ آئے۔ دو باتیں کہی ہے، جو مشکل الفاظ ہو، دقیق اور کم استعمال ہونے کی وجہ سے وہ اہمیت اور صعوبت۔ غریب الحدیث حدیث کے وہ جو الفاظ ہیں جو عام مشہور نہیں ہے، مشکل الفاظ ہیں لیکن حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو جاننا یہ بہت اہمیت والا علم ہے، جس سے لا علمی محدثین کے ہاں کبھی شمار ہوتی ہے، بری شمار ہوتی ہے۔ جو ان غریب الفاظ کے معنی کو نہیں جانتا تو محدثین کے ہاں یہ کبھی شمار ہوتا ہے، برا شمار ہوتا ہے کہ یہ کون سا محدث ہے، اس حدیث کے ان الفاظ کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں غور و فکر کرنا اور گہرائی میں جانا بھی مشکل ہے۔ اس میں غوطہ لگانے والوں اور درست طرح تلاش کرنے والوں کو انتہائی محنت کی ضرورت ہے۔ غریب الفاظ کو جاننا، ان کے معنی جاننا اس کے لیے بہت محنت چاہیے۔ صرف ظن اور گمان کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تفسیر کے پیچھے پڑنا اور اس کا اقدام کرنا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ صرف اندازوں سے حدیث کے معنی بیان کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ سلف اس بارے میں انتہائی تحقیق اور ثبوت سے کام لیتے تھے کہ وہ حدیث کا لفظ کو معنی لیتے تو یا تو جو ہے نا وہ لغت سے لیتے، لغت کی کتابوں سے لیتے، پھر یا پھر لغت بولنے والے لوگوں سے وہ کس بارے میں استعمال کرتے ہیں وہ معنی لیتے اس کا۔ مشکل الفاظ کی بہترین تفسیر وہ ہے جو کسی دوسری حدیث میں موجود ہو جائے۔ ایک حدیث کا بعض حضور کا حدیث جو ہے، بعض حدیث دوسری بعض حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ کہتے ہیں حدیث کی تفسیر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہی دوسری حدیث کی تفسیر بیان کر رہی ہو تو اس کو لیا جائے گا۔ جیسے مریض کی نماز کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فإن لم يستطع فقاعدا، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، فإن لم يستطع فعلى جنب، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ علی جنبہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا علی جنبہ الایمن، اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جائے قبلے کی طرف منہ کر کے، ایسے بندہ لیٹا ہوا ہے تو قبلے کی طرف منہ کرے، تو سر سے ادھر ہے، ٹانگ ادھر ہے، ادھر قبلہ ہے تو قبلے کی طرف منہ پھیر کر، یعنی اپنی سائڈ بالکل پھیر کر قبلے کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھے۔ یہ مرا ہے الایمن کا۔ کس نے بیان کیا؟ محدث کبیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تصریفات: غریب الحدیث پر کتاب ہے غریب الحدیث کے نام سے ابو عبید قاسم بن سلام کی۔ النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، یہ امام ابن اسیر کی کتاب ہے۔ الدر النصیر، یہ امام سیوطی جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ کتاب الفائق، یہ جار اللہ زمخشری کی کتاب ہے۔